بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ ایک بھائی ہیں، لاہور سے تعلق ہے ان کا، اور یہ اپنا درود پاک کی جرنی شیئر کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ 1 کروڑ مرتبہ درود شریف ورد کر چکے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو انہوں نے درود پاک ورد کرنا شروع کیا تھا وہ درود ابراہیمی تھا، اور یہ تقریباً درود ابراہیمی روزانہ 1000 مرتبہ ورد کرتے تھے۔ اور انہوں نے کم و بیش 19 سال کی عمر میں درود شریف کی جرنی سٹارٹ کی، اور 20 سال کی عمر میں ان کا 1 کروڑ مرتبہ درود شریف الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اور انہوں نے شارٹ درود شریف پڑھے، درود قرب مصطفیٰ پڑھا، درود خضری پڑھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے میکسیمم پڑھا، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے انہوں نے اپنا 1 کروڑ درود شریف مکمل کیا۔ اور تقریباً یہ دن میں 30,000 سے 40,000 مرتبہ درود شریف ورد کیا کرتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا بہت ہی بابرکت عمل ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے ہی ممکن ہوتا ہے کہ وہ ہمیں درود پاک سے جوڑ دیتا ہے، ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور درود پاک کے جتنے بھی فضائل و برکات بیان کیے جائیں وہ کم ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ میں اپنی درود شریف کی جو جرنی بتا رہا ہوں وہ صرف اس نیت سے بتا رہا ہوں کہ کوئی ایک شخص بھی اگر موٹیویٹ ہوتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ کہتے ہیں کہ یہ سفر میں نے مختلف درود پاک پڑھ کر، مختصر جو چھوٹے درود شریف ہیں وہ پڑھ کر مکمل کیا الحمدللہ۔ کہتے ہیں میں بہت گنہگار ہوں، اور جب میں نے درود پاک کا سفر شروع کیا تھا اس وقت اور اس سے پہلے مجھے بہت غرور و تکبر تھا، اور میں لوگوں کو حقیر سمجھتا تھا اپنے سامنے۔ کہتے ہیں میرے بہت سارے گناہ تھے۔ پھر کہتے ہیں بہت سارے واقعات کے بعد میں نے اپنے آپ کو چینج کیا، میری زندگی میں بہت دکھ تھے، پریشانیاں تھیں، مسائل تھے، مجھے لوگ نکما فضول انسان سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں پھر میں نے درود شریف کی فضیلت و برکت سننے اور سمجھنے میں اپنا وقت لگایا۔ درود شریف کی فضیلت و برکت سنتا تو مجھے ذوق و شوق پیدا ہوا درود شریف پڑھنے کا۔ پھر میں نے یہ نیت کی کہ اب میں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، اور میں نے مختلف انٹرنیٹ کے سورس کے ذریعے سے مختلف ویڈیوز دیکھی انٹرنیٹ پر درود شریف کی فضیلت و برکات کے، اور پھر میں نے روزانہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ سٹارٹ میں مجھے اتنا نہیں پتہ تھا کہ درود پاک کے مختلف سیغے ہیں، مجھے صرف درود ابراہیمی کا پتہ تھا، تو میں یہی ورد کرتا تھا جب میں نے سٹارٹ میں درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سیغے ہیں، تو پھر میں نے ڈفرینٹ درود شریف کے سیغے ورد کرنا شروع کر دیے۔ کہتے ہیں مجھے اس سفر میں بہت زیادہ روحانی خواب آئے۔ خواب میں نے شروع میں دیکھا کہ میرے دوست کو خوشخبری ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے انگوٹھی یعنی کہ رنگ رکھ کر گئے ہیں۔ ایک سڑک ہے، اس کے کارنر پر ایک درخت ہے، وہاں پر کہتے ہیں کہ میرے لیے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگوٹھی، ایک رنگ رکھی ہے۔ جب میں وہاں جاتا ہوں تو نیچے پانی ہوتا ہے اور کافی زیادہ، تو پھر میں رک جاتا ہوں۔ پھر میں نے اسی سال کہتے ہیں اعتکاف کیا، اور خواب میں دیکھا، یعنی میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ مؤذن جو ہے مسجد کے وہ روٹی بنا رہے ہیں، روٹی پکا رہے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روٹی لے کر جانی ہے، بس ان کو پسند آ جائے۔ تو وہ جو مؤذن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو پسند آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر دوران اعتکاف ہی کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں خواب میں کہ کوئی مجھے کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نماز کے لیے آ رہے ہیں، تم بھی جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں بھاگ کر جاتا ہوں۔ پھر کچھ ایسا خواب آتا ہے کہ امام مسجد اور مؤذن جو ہیں مسجد کے وہ مسجد بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو چیزیں گفٹ کرتا ہوں۔ پھر ایک دفعہ کہتے ہیں اسی سفر میں نے عبقری والوں کی ویڈیو دیکھی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے نفل پڑھنے کا ایک عمل ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے وہ عمل کرنا شروع کیا، اور کچھ دن میں وہ نفل پڑھتا رہا، لیکن پھر میں نے وہ نفل پڑھنا چھوڑ دیے۔ کہتے ہیں مجھے پھر کافی دنوں بعد ایک خواب دکھتا ہے کہ میرے گھر کی کھڑکی کے پیچھے پارک ہے، اور وہاں سامنے ایک بزرگ آتے ہیں، گرین کلر کا امامہ ہوتا ہے ان کا، اور ساتھ میں انہوں نے وائٹ شلوار قمیص پہنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے، تو وہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہیں دور سے، پہلے ادھر دیکھتے ہیں پھر ادھر دیکھتے ہیں، پھر ہاتھ میں میرے خیال سے ایک عصا ہوتا ہے ان کے۔ میں پھر بھاگ کر باہر جانا چاہتا ہوں تاکہ ان سے ملاقات کر سکوں۔
بٹ وہ پھر وہاں سے نظر نہیں آتے، چلے جاتے ہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے خواب میں عبداللہ شاہ غازی، کراچی میں مزار ہے الحمدللہ ان بزرگ کا سمندر کے پاس، تو کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ شاہ غازی والا دربار دیکھا، مجھے خواب میں ہی دکھایا جاتا ہے۔ جب میں جاگا تو میں نے گوگل پر سرچ کیا اور پکچرز دیکھی، تو وہ ویسا ہی دربار تھا ان کا، وہی مزار تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ مزید کہتے ہیں کہ میرے گھر پر کچھ لوگ حسد کرنے والے ہیں جو ہمارے لیے جادو کراتے ہیں، عملیات کراتے ہیں، تو جو وہ جادو اور عملیات کراتے ہیں تو مجھے وہ لوگ خواب میں دکھ جاتے ہیں اور ہمارے گھر کے پاس ہی وہ جادو کرتے ہوئے دکھتے ہیں خواب میں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر جب یہ دیکھا نا خواب میں، تو درود پاک کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ پہلے میں ڈیلی بیسس پر 30,000 سے 40,000 تک، یعنی 30,000 سے 40,000 تک درود شریف پڑھ لیتا تھا، پھر میں نے اس کی تعداد میں اضافہ کیا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے تعداد میں اضافہ کیا تو پھر ایک دن ایسا ہوا کہ خواب میں وہ لوگ جو آئے تھے، جو جادو کرتے تھے، ان کے گھر کے سربراہ کو میں مارتا ہوں خواب میں، اور میں قبر میں دیکھتا ہوں بری شکل میں۔ تو ہمارے گھر کی ایک سائٹ پر تعویذ بھی ہمیں ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب درود کی برکت سے ہوا کہ جو جادو تھے، عملیات تھے جو انہوں نے کیے، انہوں نے اثر نہیں کیا اور ہمیں وہ تعویذات مل گئے جو انہوں نے کیے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ کافی دیر بعد ہم اسے تعویذات کو کھولتے ہیں تو ہمیں بیسیکلی اس میں کچھ خاص لکھا نظر نہیں آتا، لیکن میری بہن کے جو بازو تھے، ہاتھ جو تھے، وہ بالکل سن ہو جاتے ہیں۔ تو مزید کہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے الحمدللہ ہم جادو کے اثرات سے، جادو کے وار سے محفوظ رہے، اور خواب کے ذریعے ہماری رہنمائی بھی ہو گئی اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ کس نے ہمارے اوپر جادو کرایا ہے۔ پھر مزید بتاتے ہیں کہ ایک خواب میں نے دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر مبارک، ہمارا جو گھر ہے اس میں جو اوپر والا کمرہ ہے، وہاں ڈرائنگ روم میں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی یہ کنفرم نہیں تھا کہ وہی تھے یا کوئی اور بزرگ تھے، لیکن ایک دم سے وہ قبر مبارک سے باہر آتے ہیں اور سانس لیتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ تم جنت میں جاؤ گے، ماشاءاللہ۔ پھر ایسے ہی کہتے ہیں میں نے عبداللہ شاہ غازی کی قبر دیکھی اپنے ہی گھر میں، اور سنا تھا یا لکھا ہوا دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی ایگزیکٹ یاد نہیں کہ میں نے خواب میں یہ بات سنی تھی یا لکھی ہوئی دیکھی تھی، تو یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ 40,000 درود شریف کا ہدیہ کرو۔ انہیں خواب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 40,000 درود پاک کا ہدیہ کرو، لیکن یہ یاد نہیں کہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں یا کسی کی آواز سنتے ہیں۔ تو بتاتے ہیں کہ مجھے اپنے نانا ابو کی قبر پر جانے کا بہت شوق تھا۔ خواب میں نے دیکھا کہ میرے نانا ابو کی قبر دکھائی جاتی ہے مجھے کہ اس طرف ہے، اور مجھے میرے چاچو لے کر جاتے ہیں، اور حقیقت میں میں اپنے چاچو کے ساتھ وہیں قبرستان میں، وہی جگہ، وہی ڈائریکشن ہوتی ہے، وہیں لے کر جاتے ہیں۔ مجھے خواب میں پہلے ہی نانا ابو کی قبر دکھا دی جاتی ہے، وہ جگہ دکھا دی جاتی ہے، اور خواب میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ میں اپنے چاچا کے ساتھ ان کی قبر پہ گیا ہوں۔ اور پھر حقیقت میں بھی جب اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں قبرستان جانے کے لیے، تو ان کے چاچا ہی لے کر جاتے ہیں، اور ایگزیکٹ وہی لوکیشن، وہی جگہ اور ویسی قبر ہوتی ہے جو انہوں نے خواب میں دیکھی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہی دیکھا، کہ جدھر میں سوتا ہوں وہاں پر کوئی آواز دیتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور نیچے تشریف لا رہے ہیں، تو آپ سب باہر آ جاؤ۔ پھر میں کہتا ہوں کہ میں نے ادھر ہی رہنا ہے، مگر اس جگہ میں میری کوئی بہن یا کوئی لڑکی ہوتی ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا؟ پھر وہ اوپر کو بھاگتی ہے، میں بھی پیچھے بھاگتا ہوں، سامنے دیکھتا ہوں کہ ایک وائٹ بلی ہوتی ہے اور اس کے اندر سے نور نکل رہا ہوتا ہے۔ جب یہ خواب آیا اس ٹائم میں نے ان کو 1,00,000 کلمہ طیبہ پڑھ کر ہدیہ کیا تھا، اور اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ خواب دکھا، جب میں نے ان کو 1,00,000 مرتبہ کلمہ طیبہ ورد کر کے ہدیہ کیا، تحفتاً بھیجا۔ مزید کہتے ہیں کہ میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ریسرچ کرتا تھا، تو میں نے امام مہدی کے ظہور کے بارے میں پڑھا، تو مجھے پتہ چلا کہ ان کا ظہور کتنا قریب ہے۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ مجھے وہ خواب میں دکھا دے۔ میں سو گیا یہ دعا کر کے، تو رات کو دعا پڑھتا تھا، وہی پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ بٹ اس دن تو مجھے کوئی خواب نہیں آیا، لیکن ہفتے کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک بہت حسین لڑکا دیکھتا ہوں، اور وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں، اور بہت ہی نور ہوتا ہے، بہت ہی پر نور چہرہ ان کا ہوتا ہے۔ پھر جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے دل سے آواز آتی ہے کہ یہ وہی تھے۔ پھر مجھے بہت شوق ہوا کہ میں امام مہدی کے لشکر کا حصہ بنوں، اگر وہ آ گئے اس زمانے میں، جس زمانے میں ہوں موجود، تو میں ان کے لشکر کا حصہ بنوں۔
پھر مجھے خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ شام کا وقت تھا، رات تھی، اور خواب میں ہی مطلب رات کا وقت تھا، میں اور میرے ساتھ کچھ ساتھی ہوتے ہیں جو اعتکاف کرتے ہیں، تو میرے ساتھ اور کچھ لوگ اور بھی ہوتے ہیں، تو آواز آتی ہے کہ امام مہدی کے لشکر میں ہوں گے۔ یہ درود کی برکت ہے، الحمدللہ، سب درود شریف کی برکت ہے، جو کچھ میں خواب میں دیکھتا ہوں وہ سب درود پاک کی برکت ہے، الحمدللہ۔ پھر ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ جس نے مجھے دنگ کر دیا، مطلب ایک ایسا خواب تھا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں پہاڑی پر جا رہا ہوتا ہوں اور میرے ساتھ بہت لوگ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بہت لوگ ہوتے ہیں جنگ کرنے، 7 امام مہدی سب سے آگے ہوتے ہیں۔ خواب میں وہ میری طرف رخ کرتے ہیں، امام مہدی سب کے سامنے، ان کی بہت ہی میٹھی سی آواز تھی، نرم سی، اور پھر دیکھتا ہوں کہ کوئی پیچھے سے حملہ کرتا ہے، حملہ کرنے آتا ہے، میں اس کو پکڑ کر کہتا ہوں، بٹ وہ بہت مضبوط ہوتا ہے جو بھی حملہ کرنے آتا ہے۔ تو ایسے ہی خواب میں نے اپنے آپ کو امام مہدی کے لشکر میں دیکھا اور امام مہدی کی آواز بھی سنی۔ پھر مزید کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں خانہ کعبہ دیکھا، مجھے خانہ کعبہ دکھایا جاتا ہے اور ساتھ بتاتے ہیں کہ وہ پہاڑی دکھاتے ہیں جہاں دجال آئے گا، کچھ اسی طرح کی بات بتاتے ہیں، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے۔ پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بندہ آتا ہے مجھ پر حملہ کرنے، میں اس کو شکست دے دیتا ہوں، ہرا دیتا ہوں، اور پھر وہ مر جاتا ہے، اس کا خون ہی خون ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ مل کر کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اس کا خون بوٹیوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی جو اس کا بلڈ تھا جو سب جگہ پھیل گیا تھا، اس سے جو ہے گوشت بن جاتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں جڑتی ہیں اور پھر جسم بنتا چلا جاتا ہے، پورا اس کو ایک باڈی بن جاتی ہے۔ ایسے میں نے خواب میں عثمان غازی کی قبر دیکھی، وہاں پر ایک میں نے ڈک دیکھی، بطخ دیکھی، اور 7 چیتا بیٹھا ہوا دیکھا، اور قرآن کی تلاوت پیچھے سے چل رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی مجھے بہت شوق تھا کہ میں جج بنوں، جج بننے کا مجھے شوق تھا۔ کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ایک جج ہیں، تو ان کو دیکھ کر مجھے بہت شوق تھا کہ میں بھی جج بنوں گا، بٹ پھر میں نے خواب میں دیکھا وہی جج صاحب وائٹ ڈریس میں میرے پاس آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں جج نہ بننا، اور کافی دفعہ انہوں نے کہا مجھے خواب میں، مطلب یہی بات انہوں نے خواب میں کئی دفعہ دہرائی۔ ایسے ہی مجھے کچھ فیوچر کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں خواب میں، کہ آگے جو مشکل وقت آنے والا ہے اس کے لیے صدقہ کرو۔ خواب میں کبھی درود شریف کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ 50,000 سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو، ڈفرینٹ تعداد مجھے دکھائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں ایسے ہی اس سال جب میں اعتکاف میں بیٹھا تھا تو مجھے امام صاحب نے کہا کہ وضو خانے میں نہیں جانا، مجھے ان کی بات یاد نہ رہی، میں وہاں پانی کی بوتل لینے گیا تو امام صاحب کمرے سے باہر نکلے اور کہا کہ تمہارا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ ہاں، مجھے میرے اعتکاف ممبر نے ہی حوصلہ دیا، تبھی صبح اشراق ٹائم میں نے نماز ادا کی، اور ہماری سوسائٹی کے ایک ولی اللہ ہیں، بہت نیک بندے ہیں، ان کو یہ معاملہ بتایا۔ کہتے ہیں کہ بیٹا نہیں ٹوٹا آپ کا اعتکاف، اللہ بہت رحیم ہے، بہت مہربان ہے، بہت کریم ہے۔ تو انہوں نے کہا بالکل ٹینشن نہیں لیں۔ میں بعد میں پھر رویا، اور پھر میں اشراق پڑھ کر سویا تو دیکھتا ہوں کہ خواب میں وہی امام صاحب آتے ہیں اور میں ان کو چاول پیش کرتا ہوں، رائس دیتا ہوں کھانے کے لیے۔ میں ان کو اپنی غلطی بتا کے میں وہاں سے اس لیے گیا تھا کہ مجھے پانی لینا تھا۔ تو کہتے ہیں بس آئندہ خیال رکھنا، جب میں صبح اٹھا تو بہت ہی خوش تھا، حشاش بشاش تھا، اور یہ سب درود شریف کی برکت تھی۔ کہتے ہیں کہ درود شریف کی بہت برکت ہے۔ خواب میں سورہ شمس پڑھنے کا مجھے اشارہ ملا، پھر ایک دفعہ بتایا کہ روحانیت کے لیے سورہ دوحہ پڑھو۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک تسبیح مجھے بتائی خواب میں کہ اللہ کے نام ہوتے ہیں اینٹ پر، یا علیو یا عظیمو آتا ہے۔ پھر ایک دفعہ کہتے ہیں کہ مجھے یا علیو یا جلیلو خواب میں دیکھا کہ یہ پڑھا کرو۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ سفر میں مجھے بہت نیک لوگ ملے جب سے میں نے دعا رجائل الغیب پڑھی ہے۔ خواب میں درود شریف پھیلانے کا بھی مجھے اشارہ ملا ہے کہ آپ درود شریف کی دعوت دیں اور درود شریف کو پھیلائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق پھیلائیں۔ خواب میں ایک بزرگ کو بھی میں نے دیکھا کہ انہوں نے ہاتھ میں تسبیحاں پکڑی ہوتی ہیں، اور نقش مجھے جو ہے وہ امام مسجد کہتے ہیں نقش نہ لینا، اور امام مسجد کہتے ہیں کہ یہ نقش نہ لینا، تو تسبیح لے لو بس،
تو بلیک کلر کی میں نے ان سے ایک تسبیح لی امام مسجد سے کہ مجھے آپ یہ دے دیجئے. انہوں نے بزرگ سے لی تھی. ایسے ہی میرے گھر میں پھولوں کی لڑی ہیں، تو خواب میں دیکھا کہ وہ لڑی پر نورانی چہرہ والے آدمی بیٹھے ہیں اور اوپر سے پھول پھینک رہے ہوتے ہیں، اور یہ دیکھتا ہوں کہ خواب میں مجھے پھر کوئی دور سے پتھر مارتا ہے، تو میں بہت پیاری سی آواز میں درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، تو وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا. اور درود شریف کے ساتھ میں نے اور بھی بہت سارے وظائف کیے ہیں، میں نے بہت سارے اعمال کیے ہیں. اور درود شریف میں پڑھتا ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو، ان کے گھر والوں کو، اور انبیاء علیہ السلام کو، اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان سب کو، اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، اور جتنے بھی شہداء ہیں ان سب کو، اور جتنے بھی حضور کے امتی ہیں سب کو، جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں سب کو ہدیہ کرتا ہوں. جتنے چلے گئے ہیں اس دنیا سے، جتنے اس دنیا میں موجود ہیں اور جو سب آئیں گے قیامت تک، ان سب کو ہدیہ کرتا ہوں. اور میں اپنے دشمنوں کو بھی ہدیہ کرتا ہوں اور دشمنوں کے لیے بھی دل سے دعا کرتا ہوں. اور مزید کہتے ہیں کہ مجھ پر جتنا بھی کرم ہے وہ سب درود پاک کی برکت سے ہے کہ اللہ کریم نے مجھے ایک سال میں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھنے کی توفیق و سعادت دی. اور مجھ پر یہ کرم ہوا کہ لوگوں نے دھوکے دیے، برا بھلا کہا، اور میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، بس اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے. اب میں لوگوں کو ہدیہ کرتا ہوں، اپنے دشمنوں کو بھی ہدیہ کرتا ہوں. تو یہ انہوں نے اپنا سفر شیئر کیا تھا درود شریف کا، اور اپنے سارے ڈریمز بتائے تھے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں جیسے انہوں نے بتایا ویسے ہی بتا سکوں. بس اللہ کریم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے. انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 کروڑ مرتبہ پڑھائے. اب انہوں نے نیت کی درود خضری 1 کروڑ مرتبہ پڑھنے کی، اور اب انہوں نے درود خضری پڑھنا شروع کر دیا ہے. اللہ کریم انہیں کروڑوں اربوں درود شریف پڑھنے کی توفیق و سعادت دے. ان کے روحانی سفر جاری و ساری رہیں، انہیں نظر بد سے اور دشمنوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور ہم سب کو بھی درود پاک کی کثرت کرنے والا اور بہت درود شریف پڑھنے والا بنائے، اور ہم سب کا درود پاک بھی اپنے شایان شان قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ.